دوستوں کو میں یہ بتاتا چلوں جو نئے ویورز ہیں ان کو کہ شعر کی دو پنکتیاں یا دو لائنیں جو ہوتی ہیں ان میں پہلی لائن جو ہے وہ مصرع اولا کہلاتی ہے اور دوسری مصرع ثانی کہلاتی ہے. اور یہ مصرع شبد ہے، مشرا نہ کہیں. کچھ لوگ شام میں کنفیوزڈ رہتے ہیں تو ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مصرع ہے. مصرع ہے لیکن ویسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی مصرع کہہ سکتے ہیں. دوستو مطلع کسے کہتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے بتائیے. مطلع شعر کی شروعات جو ہوتی ہے وہ جیسا آپ نے کہا کہ اولا مصرع ہو اور ثانی مصرع ہو. مطلع جو ہے وہ غزل کی جان ہے. جتنا بڑھیا مطلع اور خاص طور اس کا جو ثانی مصرع ہے، اولے مصرے میں آپ کسی بات کو اٹھاتے ہیں، دعویٰ اور دلیل، اسی کا یہ کھیل ہے سخنوری، غزل گوئی. آپ جب کسی چیز کو کہتے ہیں اسے مستند اور حسن سے بھرا ہوا، درد سے بھرا ہوا، کرب سے بھرا ہوا جو بھی النکار آپ استعمال کر رہے ہوں وہ ثانی مصرے میں آ جائے. میں آج ایک غزل اس لیے اٹھا لیتا ہوں کہ جتنے پرشن ہیں آپ کے پاس، اس کے سب کے اتر اتفاق سے حسن اتفاق ہیں کہ میری غزل ہے کہ جب سچ ایک بتانے نکلے. واہ. جب سچ ایک بتانے نکلے، منہ سے 10 افسانے نکلے. اب اس میں جب سچ ایک بتانے نکلے اولا مصرع ہے، مصرع ثانی ہے کہ منہ سے 10 افسانے نکلے. اب اس کا جو جیسا میں نے اس کی چندر بندی جو ہے، چندرما کا ہار، وہ ہے نکلے، جسے ردیف کہا جاتا ہے. اور ردیف مستقل طور پر آخر میں ہی رہتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے عام طور پر. اور جہاں رد ہو جاتی ہے تو وہ غیر مردف غزل بن جاتی ہے. اور یہ نیم ہے غزل کا کہ ردیف کے بالکل سٹی ہوئی، جو ایک دم اس سے چپکی ہوئی جو بھی شے ہوگی، مذکر میں اسے قافیہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو قافیہ ردیف سے بالکل سٹا ہوا ہوگا. اور قافیے کا یہ دائتو ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ردیف کے بھار کو کم کرے اور ردیف کے حسن کو اجاگر کرے. تو جب میں نے شعر یہ کہا کہ جب سچ، یہ مطلع ہے حضور، کہ جب سچ ایک بتانے نکلے، منہ سے 10 افسانے نکلے. اب اس میں ایک گنجائش ادیبوں نے اور بنا دی ہے، اسے حسن مطلع کہا ہے یا مطلع ثانی. تو آپ کے لیے خاص طور پر آج اس کو میں لے آیا ہوں کہ دل کا راز چھپانے نکلے، دل میں 100 تہخانے نکلے. واہ واہ. دل کا راز چھپانے نکلے، دل میں 100 تہخانے نکلے. واہ. اچھا، اگر ہم مطلع میں بتانے اور جتانے کر دیتے تو یہ جو قافیہ ہے، ہم اگر ایک بندش لگا دیں گے تانے آنے، ابھی ہم نے آنے کی لگائی، میں ہندی بھاشا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ الف عین یہ ہمارے غیر اردو بھاشی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. تو اگر تانے آپ کیے ہوتے تو تانے نکلے، ستانے نکلے، بتانے نکلے. لیکن اگر اوپر ہم نے مطلع میں بتانے کہہ کے نیچے افسانے کہہ دیا تو صرف مجھے آنے یہی پورا کرنا ہے. اس کے پہلے سستانے، بلانے، جانے، تہخانے، جھٹلانے، پرانے، جو اس لئے بدھ بحر میں آ جائے رکھ سکتے ہیں. تو مطلع ہو گیا، ثانی مطلع ہو گیا. اب شعر دیکھیں آپ. شعر وہ ہوتا ہے وہ کوئی دعویٰ ایک کرے کہ زخم نیا ہے، پیر نئی ہے. ترنت احساس ہو جائے گا کہ کوئی درد والا ایک ایسا شخص جو دکھی ہے، پریشان حال ہے. اب اس میں شہنائی بجا کے بارات کی بات نہیں کر سکتے انلیس کی پریمکا اس میں انوالوڈ ہو. تو اب جب آپ نے کہا کہ زخم نیا ہے، پیر نئی ہے، میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، التماس پرارتھنا کرتا ہوں، ہر مصرع نایاب ہے، اسے کہیں پھینکیے مت. اس غزل میں نہیں آیا تو ایک لفظ جوڑ کر اگلی غزل میں کام آ جائے گا. لیکن
जो सामने धीरे से आ जाए वो कोई बड़ी बात नहीं, तलाश करिए मोती की, गौहर की। अब सानी मिसरा मैंने ये कहा, ऊपर का उला मिसरा है कि जख्म नया है पीर नई है, हाँ कुछ तीर पुराने निकले। जख्म नया है पीर जैसा विद्वान अगर आह कह दिया, इसका मतलब है कि मैंने आपके दिल पे कहीं न कहीं एक छोटी सी हल्की सी दस्तक दी, और जख्म नया है पीर नई है लेकिन नासूर पुराने निकले। तो ठीक है जख्म की, लेकिन सानी मिसरे में कहीं इश्क मोहब्बत ये सब लेकर के चले आए हैं, तो इसमें एक नयापन आ जाता है। तो हमने आपको शेर की बात कही, रदीफ की बात कही। अच्छा, अगर गैर मुरद्दफ होती तो इसमें बताने निकले की जगह जैसे बताने, अफसाने, बहलाने इस तरह से हो, और रदीफ उसमें ना हो, वो चलेगी। लेकिन रदीफ से जिंदा दिली भी बढ़ जाती और हुस्न भी बढ़ जाता है जी। तो हम 3 चीजों तक आ गए, शेर क्या है, मतला क्या है, हुस्न मतला क्या है, शेर क्या है। अब आते हैं मक्ते पर जी। मक्ता शेरगोई में शायरों ने, कुछ ऐसे भी शायर हैं जो उस पर एतराज, हमारे अदीब जो हैं, अहबाब हैं, कि बार बार अपना नाम क्यों रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बड़ी शाइस्तगी से बात रखना चाहता हूँ कि भाई सारी गजल अगर हमने कही है तो अगर हम उसमें सलीके से अपना नाम रख देते हैं, हर आदमी अपनी ब्रांडिंग करता है, लेकिन कभी कभार अगर कोई ऐसा लक़ब आपका हो, तखल्लुस लक़ब या तखल्लुस उपनाम हो, या आपके नाम का छोटा हिस्सा हो, उसके रखने से शेर की गहराई में इजाफा हो। तो मक्ता जो है वो सबसे बाद का वो घूंघट है कि जिसको गिराने में मजा आता है, उठाने में नहीं, क्योंकि आप मक्ते की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि दुनिया वैसे ही पागल है, सागर भी दीवाने निकले। दुनिया वैसे ही पागल है, वाह वाह, सागर भी हमने सर किसी की इसमें आली मर्तबत हमने किसी की तनकीद नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा, सारी दुनिया दीवानी है इश्क में, तो सागर भी दीवाने निकले, पागल नहीं निकले, दीवाने निकले। तो ये है गजल की वो तासीर। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि गजल में एक तसलसल मुसलसल बना रहना चाहिए। लेकिन अगर यही गजल, इसमें हर शेर आपने देखा होगा उसका मफहूम अलग है, काव्य भाव, पोएटिक कंटेंट एक से दूसरे से बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन अगर इत्तेफाक से एक से दूसरा शेर, तीसरा शेर मिलता जाए, माँ के ऊपर शेर, पृथ्वी के ऊपर, बहन के ऊपर, विषय के ऊपर, हुस्न के ऊपर, तब वो एक मुसलसल गजल बन जाती है। अभी जो गजल हमने कही है ये गैर मुसलसल गजल है, वरना गजल मुसलसल हो जाती है।